عمران خان کا عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا مشن، ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آج احتجاج کیا جائے گا۔ عمران خان لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب میں عمران خان نے کہا، لٹیروں نے اپنی تجوریاں بچانے کے لیے ملک گروی رکھ دیا، عوام پر مہنگائی کا عذاب نازل کر دیا، عوام پر دن دہاڑے ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ ظالم حکمران جبر اور طاقت سے عوام کو حق کی آواز بلند کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اداروں کو بدترین تباہی سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ خبردار کیا تھا، سنبھلتی معیشت کو عدم استحکام سے دوچار کیا گیا تو حالات بے قابو ہوں گے۔ اپنی جائیدادیں باہر رکھنے والوں کو عوام کی مشکلات کی فکر ہے، نہ ہی ملک کے مستقبل کی۔ 2 ماہ کے واقعات نے بیرونی سازش کے ہر کردار اور اس کے اہداف پوری طرح آشکار کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہوش شبہ مہنگائی کے خلاف آج ملکی احتجاج۔ پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے مقامات کا اعلان کر دیا۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج بے وقت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ہوگا۔ کراچی میں شارع قائدین، لاہور میں لبرٹی چوک پر احتجاج ہوگا۔ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر اور پشاور میں حشد نگری کے مقام پر عوام جمع ہوں گے۔ اسلام آباد کا مرکزی احتجاج F9 پارک اور راولپنڈی کا کمرشل مارکیٹ میں ہوگا۔ شیخ رشید کا لال حویلی پر بھی احتجاج کا اعلان، کہا راولپنڈی والوں کے ساتھ لال حویلی پر کپتان کا خطاب سنیں گے۔ کوئٹہ میں بھی پریس کلب کے باہر احتجاج ہوگا۔ اسد کیسر کی قوم سے مہنگائی کے خلاف احتجاج میں عمران خان کا ساتھ دینے کی اپیل۔ علی زیدی کا ویڈیو بیان، کہا کراچی والے مہنگائی کے خلاف آج لازمی گھروں سے نکلیں۔ گلگت بلتستان میں شاہراہ قائد اعظم آزاد کشمیر، مظفر آباد میں چھتر چوک میں احتجاج ہوگا۔ پی ٹی آئی کی تمام چھوٹے شہروں میں بھی احتجاج کی تیاریاں مکمل۔ بڑی سکرینز پر عمران خان کا خطاب دکھانے کی تیاریاں بھی مکمل۔ جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ ملتان میں چوک عباس شاہ عباس، لودھرا میں کاظمی چوک، لیا میں یادگار چوک اور چوک اعظم، وہاڑی میں گوال چوک پر احتجاج ہوگا۔ مظفر گڑھ میں شہر سلطان، بہاول نگر میں بلدیہ روڈ چشتیاں، خانیوال میں انصاف مرکز کبیر والا اور ڈی جی خان میں ٹریفک چوک پر احتجاج ہوگا۔ راجن پور میں بھی پی ٹی آئی سیکریٹریٹ، بہاول پور فوارہ چوک، ضلع رحیم یار خان میں خانپور، نواکوٹ اور دعا چوک پر احتجاج ہوگا۔ عمران خان حکومت کیوں ہٹائی گئی؟ خرم دستگیر کی دل کی بات زبان پر آ گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا سال کے آخر میں بڑی تبدیلیاں نہ تھیں، نظر آ رہا تھا عمران خان اگلے 15 سال رہے گا۔ کچھ ماہ پہلے کہا گیا تھا کہ نیب کے 100 جج اور لگیں گے۔ شہباز شریف، شاہد خاقان سمیت ہم سب نے نااہل ہونا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کا صفایا کر دیں گے۔ یہ ہمارے خدشات نہیں، معلومات ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کہتے ہیں خرم دستگیر نے کھلے دل سے اعتراف کیا اور اپوزیشن کو کرپشن مقدمات سے بچانے کے لیے سازش کے ذریعے عمران حکومت کو ہٹایا گیا۔ سابق وفاقی وزیر نے خرم دستگیر کا کلپ بھی ٹویٹر پر شیئر کیا۔ خرم دستگیر کے منہ سے اب سچ نکل گیا ہے۔ خرم دستگیر کہتے ہیں کہ عمران خان نے ججز رکھ کر ہمارے کیسز نمٹانے تھے، ہم سب جیل جاتے، اس لیے عمران خان کو ہٹایا۔ عمران خان کا سوشل میڈیا پر انٹرویو، کہا خرم دستگیر کو کہتا ہوں کہ شکر ہے آپ میں سچ بولنے کی طاقت آ گئی۔ اچھے تعلقات اور غلامی میں فرق ہوتا ہے۔ کہیں نہیں کہا کہ امریکہ سے تعلقات ختم کر دیں۔ امریکہ چاہتا تھا روس نہ جائیں اور اڈے دے دیں، جو میں نے نہیں مانا۔ ہمارے دور میں نیوٹرلز کو سمجھایا بھی کہ بڑی مشکل سے معیشت سنبھالی ہے۔ نیوٹرلز کو کہا کہ سازش کو ناکام نہیں بنایا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ میں نے ایک سے زیادہ انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اصل ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان کو یہاں اس وقت سازش کر کے نہیں گرایا تو آگے تو اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کو اب نہ ہٹایا تو آگے ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ خرم دستگیر نے حقیقت بتا دی، ساری صورتحال سامنے آ چکی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں عمران خان تو واضح کہہ چکے آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت تک نہیں ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خرم دستگیر آرمی چیف کی بات کرتی ہیں۔
خرم دستگیر کہتے ہیں نئے آرمی چیف نے عمران خان سے مل کر اپوزیشن کو ہٹانا تھا۔ خرم دستگیر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں، آرمی چیف سے متعلق بیان پر وضاحت آنی چاہیے۔ حکومت کرنے کا موقع ملا تو پاکستان کو 110 ڈگری بدلوں گا۔ انوکھے لاڈلی کی 4 سالہ پالیسیوں کے باعث آج مہنگائی ہے۔ لاہور تنظیم کے عہدیداروں سے گفتگو میں آصف علی زرداری نے کہا آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی، پورا شیئر لیں گے۔ یہ کہنا کہ پنجاب اور جی بی میں پی پی ختم ہو گئی سفید جھوٹ ہے۔ ہم نے اپنی سیاست کمزور کر کے پاکستان بچانے کی کوشش کی، یہ ہماری کب سنتے ہیں؟ جب ضرورت پڑتی ہے تب سنتے ہیں۔ وزیراعظم کا فیٹف میں پاکستان کی کامیابی پر متعلقہ عہدیداروں کو فون پر مبارکباد۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو فون کر کے کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی فون مبارکباد دی۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز میں کور سیل کے قیام کے آرمی چیف کے فیصلے کو سراہا۔ کہا کور سیل میں شامل سول ملٹری قیادت اور ٹیم کو شاباش دیتا ہوں۔ پاکستان کی جیت کے لیے ٹیم کے ہر فرد پر قوم کو فخر ہے۔ وزیراعظم کا وزیر خزانہ اور وزیر مملکت کو بھی فون خراج تحسین پیش کیا۔ گزشتہ حکومت میں فیٹف بلز پر نون لیگ پی پی سمیت اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا تھا۔ ابھی فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کا عمل شروع ہوا ہے، جشن منانا قبل از وقت ہوگا۔ وزیر مملکت ہینا روبانی کھر کی پریس کانفرنس، کہا گرے لسٹ سے نکلنا کسی ایک پارٹی کا نہیں، پاکستان کا ایجنڈا تھا۔ معاملے کو سیاسی نہ بنایا جائے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، جو ریاست نے کام کیا وہ قابل تعریف ہے، کریڈٹ سب کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ ایسا لگا فیٹف سے نکلنا نہیں، کریڈٹ لینا اہم ہے۔ جانتے ہیں گرے لسٹ سے نکلنا کتنا مشکل کام تھا، وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جس سے اس لسٹ میں شامل ہوئے۔ ہینا روبانی کھر سے سوال تو پوچھنے والا یہ ہے، کچھ شرم و حیا ہوتی آپ میں؟ جب ہم فاٹف کی لیجسلیشن کر رہے تھے آپ نے اپوز کیے تھے یہ سارے بل، تو کم سے کم قوم سے معافی مانگو۔ ہینا روبانی کھر اور نون لیگ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب فیٹف کی قانون سازی کر رہے تھے تب انہوں نے مخالفت کی۔ شیریں مزاری کہتی ہیں تب ان کے پاس اکثریت ہوتی تو آج پاکستان گرے لسٹ سے نہ نکل پاتا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان کو گرے لسٹ میں نون لیگ کے دور میں ڈالا گیا، آج بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈلوانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ حماد حسن نے کہا پی ٹی آئی نے فیٹف معاملات پر قانون سازی کی، درجنوں قانون منظور کرائے۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان کو فیٹف کی رکنیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فیٹف کی 40 میں سے 13 آبزرویشنز پاکستان پوسٹ کے حوالے سے تھیں، ان کو ایڈریس کرنا مشکل ٹاسک تھا۔ مراد سعید کہتے ہیں عمران کی قیادت میں پاکستان پوسٹ نے انتھک محنت سے ممکن بنایا، اب اہداف حاصل ہو چکے تو امپورٹنٹ حکومت سے اپیل ہے کہ سرکاری محکموں کو پھر سے بے نامی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے استعمال مت کرنا۔ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنا آسان نہ تھا، قانون سازی کی ضرورت تھی اور پارلیمان میں اتفاق نہ تھا۔ ایسے میں عمران خان ہی تھے جنہوں نے ہر مشکل کا سامنا کیا، منی لانڈرنگ کے خلاف قانون سازی مکمل کی۔ گرے لسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ لینے والے فیٹف سے متعلق قانون سازی کے وقت احتجاج کرتے رہے، قوانین کو سینٹ میں مسترد کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی نے مشترکہ اجلاس سے قوانین منظور کرائے۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے ایوان سے واک آؤٹ پر وضاحتیں پیش کی۔ سندھ کے بعد پنجابی شٹر گراؤ بجلی بچاؤ پالیسی پر گامزن، پیر سے صوبے بھر میں مارکیٹیں رات 9 بجے بند کرنے کا فیصلہ، شادی ہالز 10 بجے اور ریسٹورانٹس رات 11 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبے بھر کے تاجر رہنماؤں اور نمائندوں کی ملاقات، حمزہ شہباز کہتے ہیں ہفتے کو تاجر برادری کو کاروبار کے اوقات میں رعایت دی جائے گی۔ لاہور چیمبر کا قومی مفاد کے فیصلوں پر حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان، انجمن تاجران کا فیصلہ ماننے سے انکار، کہا دکانیں جلد بند کرانے کے فیصلے کو عید تک مؤخر کیا جائے۔ ملک بھر میں بجلی کا بحران، شہروں میں 6 سے 8، دیہات میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، شارٹ فال 6245 میگا واٹ ہو گیا۔
عوام دل برداشتہ کہتے ہیں 18 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے. کہا تھا پرانا پاکستان آئے گا, اچھے دن آئیں گے. کدھر ہیں اچھے دن؟ کام تباہ, گزارا مشکل ہو گیا. کوئٹہ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج, ٹائر جلائے, حکومت کے خلاف نعرے لگائے. لالی پاپ فیکٹری مالک عوام کو لالی پاپ نہ دیں, 20 چھوڑیں, 50,000 تنخواہ والے کا ماہانہ بجٹ بنا کر دکھائیں. عمران اسماعیل کا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو چیلنج. کہا مفتاح اسماعیل کے ٹی وی پر آتے ہی لوگ پیٹرول پمپ کی طرف بھاگتے ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اسٹاک مارکیٹ زمیں بوس ہو چکی. چند ماہ بھی موجودہ حکومت رہی تو ملک کو بڑا نقصان ہوگا. شہباز حکومت میں مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی. ایک ہفتے کے دوران مرغی, گوشت, آلو, پیاز مہنگے ہو گئے. دالیں, آٹا, مرچ, گھی, پیٹرول, ڈیزل اور LPG سمیت 36 اشیاء کے نرخوں میں اضافہ. رواں ہفتے صرف 6 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 9 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا. ریلوے نے ایک ہفتے میں دوسری بار کرائے بڑھا دیے. مسافر ٹرینوں کے کرائے میں 5 اور فریٹ کے کرائے میں 10% اضافہ. اطلاق 21 جون سے ہوگا. اور یاروائی فلم, سلمان اقبال فلمز اور 6 سگما پلس کی مشترکہ پیشکش دھوم مچانے کو تیار. فلم لندن نہیں جاؤں گا کا پہلا گانا مرجانیہ ریلیز. ہمایوں سعید اور مہوش ایجاد پر فلمایا گیا نیا ہٹ سانگ بٹ برادرز اور جسٹن بیبیز نے گایا ہے. شائقین کو بے صبری سے انتظار. فلم عید الاضحیٰ پر ملک بھر کے سنیما گھروں کی زینت بنے گی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.